الحمدللہ چھوٹے مدرسوں میں تو اساتذہ طلباء کو جانتے ہیں کہ کس عقائد پر ہے. آپ کے دارالعلوم دیوبند میں 1150 دورے میں طلباء ہے، وہاں پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ فارم میں تمام شرائط لکھے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا تو انسان کی قدیمی عادت. تو قادیانی بھی آ کر دورے میں داخلہ لے لیتے ہیں. غیر مقلد تو آتے ہی ہے، مودودی بھی آتے ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ ماتھے پر تو لکھا نہیں. اب وہ جا کر قاسمی اپنے نام کے ساتھ لکھے. اب دنیا سے کہے گے کہ دیوبند کا پڑھا ہوا قادیانی بن گیا، دیوبند کا پڑھا ہوا مودودی بن گیا، دیوبند کا پڑھا ہوا غیر مقلد بن گیا. تو میرے بھائیوں، در حقیقت نمازی جوتے چوراتے نہیں ہیں. چور جوتے چورانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں. بڑا نمازی جوتے چرائے اور پھر مسجد میں جوتے کیوں چوری ہو جاتے ہیں؟ چور جوتے چرانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں. تو دارالعلوم کا فارغ قادیانی نہیں ہو سکتا ہے، مودودی نہیں ہو سکتا ہے، غیر مقلد نہیں ہو سکتا ہے. وہ پہلے سے آپ کے جا کے داخلہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنہ اور جماعت کا ظاہر کرتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو قاسمی نسبت ہے وہ بھی امر مستحدث ہے، نئی نسبت چلی ہے. ہمارے پرانے اکابر نے کسی کے نام کے ساتھ قاسمی نہیں کہا. اس قاسمی کی کا بیک گراؤنڈ، پس منظر کیا ہے میں بتاؤں. حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا شروع کیا، محمد طیب قاسمی. اور وہ بالکل صحیح لکھا تھا. وہ حضرت مولانا قاسم صاحب کے پوتے تھے، لکھنے کا حق ہے. جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم نے بھی محمد سالم قاسمی لکھنا شروع کیا. ان کو بھی حق ہے، وہ پڑھ پوتے ہیں. تو لوگوں نے دارالعلوم کے فضلاء نے بھی لکھنا شروع کر دیا قاسمی قاسمی قاسمی. ارے بھائی حضرت نانوتوی کے تم اولاد ہو، اور کیا جس تمہارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم ہے، تمہارے مادر علما کا نام تو دارالعلوم ہے. مگر چل پڑی نسبت. اب قاسمی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ، باقی یہ نسبت مستحدث ہے اور یوں شروع ہوئی ہے. آج بھی بڑے لوگ اپنے نام کے ساتھ قاسمی نہیں لکھتے، کیونکہ یہ ہم حضرت قاسم نانوتوی کے اولاد میں تو ہیں نہیں، اور ہمارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم نہیں ہے، جو قاسمی ہم کیسے لکھ کریں.